بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف کا قطری سفیر علی مبارک علی کو ٹیلی فون۔ وزیر اعظم کا قطر میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی حملے پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کی بحالی کے لیے اپیل کی۔ وزیر اعظم نے قطر کی حکومت اور عوام سے مکمل اظہار یکجہتی بھی کیا، اس کا اعلامیہ سامنے آیا۔ قطری سفیر نے مشکل وقت میں رابطہ کرنے پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ اہم رابطہ، اہم ٹیلی فون۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطری سفیر علی مبارک علی کو ٹیلی فون کیا۔ وزیر اعظم کا قطر میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی حملے پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم کے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کی بحالی کی اپیل۔ وزیر اعظم نے قطر کی حکومت اور عوام سے مکمل اظہار یکجہتی بھی کیا، اس کا اعلامیہ سامنے آ گیا۔ بالکل، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں کشیدگی پر تشویش اور امن کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کر امن کی کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا وزیر اعظم سے رابطے پر اظہار تشکر۔ سعودی سفیر نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کو قریبی تعاون سے امن کی راہ ہموار کرنی چاہیے، تو اہم رابطے کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں کشیدگی پر تشویش اور امن کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کر امن کی کوششیں جاری رکھے گا۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا وزیر اعظم سے رابطے پر اظہار تشکر۔ سعودی سفیر نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کو قریبی تعاون سے امن کی راہ ہموار کرنی چاہیے۔ یہاں پر اپنے ناظرین کو یہ خبر دیں کہ ایران کا امریکہ کے خلاف آپریشن بشارت الفتح، ایران نے قطر میں امریکی بیس کو نشانہ بنایا۔ ایران نے امریکہ کے فضائی اڈے پر داغے گئے میزائلوں کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایران نے امریکہ کے خلاف آپریشن بشارت الفتح یہ آپریشن شروع کیا۔ یہ ویڈیو ہم اپنے ناظرین کو یہاں پر دکھا بھی رہے ہیں۔ یہ ہے وہ ویڈیو، ایران نے امریکہ کے فضائی اڈے پر جو داغے میزائل اس کی ویڈیو جاری کی گئی ہے۔ یہ وہ میزائل ہیں جو امریکی اڈوں پر فائر کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے۔ ایران نے قطر میں امریکی بیس کو نشانہ بنایا اور اس کی ویڈیو اب جاری کی گئی ہے۔ ایران نے امریکہ کے فضائی اڈے پر داغے گئے میزائلوں کی ویڈیو جاری کی گئی ہے اور اسی ویڈیو کو ہم آپ کو اس وقت سما کی اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں۔ ایران نے امریکہ کے خلاف آپریشن بشارت الفتح شروع کیا اور جو میزائل داغے امریکی بیسز پر اس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے۔ محمد عاطف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف صاحب پلیز اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا۔ یہاں پر اپنے ناظرین کو یہ خبر دیں کہ ایران کا امریکہ کے خلاف آپریشن بشارت الفتح، ایران نے قطر میں امریکی بیس کو نشانہ بنایا۔ ایران نے امریکہ کے فضائی اڈے پر داغے گئے میزائلوں کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایران نے امریکہ کے خلاف آپریشن بشارت الفتح یہ آپریشن شروع کیا۔ یہ ویڈیو ہم اپنے ناظرین کو یہاں پر دکھا بھی رہے ہیں۔ یہ ہے وہ ویڈیو، ایران نے امریکہ کے فضائی اڈے پر جو داغے میزائل اس کی ویڈیو جاری کی گئی ہے۔ یہ وہ میزائل ہیں جو امریکی اڈوں پر فائر کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے۔ ایران نے قطر میں امریکی بیس کو نشانہ بنایا اور اس کی ویڈیو اب جاری کی گئی ہے۔ ایران نے امریکہ کے فضائی اڈے پر داغے گئے میزائلوں کی ویڈیو جاری کی گئی ہے اور اسی ویڈیو کو ہم آپ کو اس وقت سما کی اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں۔ ایران نے امریکہ کے خلاف آپریشن بشارت الفتح شروع کیا اور جو میزائل داغے امریکی بیسز پر اس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے۔ محمد عاطف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف صاحب پلیز اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا۔ سعودی عرب امریکی اڈوں پر ایران کے حملوں کی مذمت۔ ایران کا یہ حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں، سعودی وزارت خارجہ نے ایسا کہا ہے۔ قطر پر ایرانی حملہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، اس جملے کا بھی انتخاب کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا سعودی عرب قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ سعودی عرب کی قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں کی مذمت۔ بالکل، اہم خبر آپ کو دیں کہ سعودی عرب کی قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کا یہ حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں، قطر پر ایرانی حملہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سعودی عرب قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد المینا صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ سعودی عرب امریکی اڈوں پر ایران کے حملوں کی مذمت۔ ایران کا یہ حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں، سعودی وزارت خارجہ نے ایسا کہا ہے۔ قطر پر ایرانی حملہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، اس جملے کا بھی انتخاب کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا سعودی عرب قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ سعودی عرب کی قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں کی مذمت۔
بالکل اہم خبر آپ کو دیں کہ سعودی عرب کی قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کا یہ حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں، قطر پر ایرانی حملہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سعودی عرب قطر کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد المینا صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے قطر میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں کی مذمت کی گئی ہے، سعودی عرب میں پورا کام اینڈ کوائٹ ہے، الحمدللہ کوئی کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ جانتے ہیں سعودی عرب از اے ویری بگ کنٹری، دمام ایسٹرن پروونس سے جہاں میں ہوں اب جدہ میں 1,500 کلو اور وائڈ بھی ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن ہم کافی ڈس اپوائنٹ ہوئے سعودی عرب میں کہ یہ کیوں ہوا، ایون اگینسٹ العزیز ایئر بیس، کہ آپ ایک جی سی سی کنٹری لائک قطر اوور اسٹینڈنگ بائی، قطر نے کافی کوشش کی ڈپلومیسی میں ایران کے ساتھ۔ سیم تھنگ سعودی عربیہ میں، سعودی عرب کے منسٹر آف جو وزیر دفاع ہیں پرنس خالد بن سلمان ایران گئے 1 مہینے کے پہلے، انہوں نے خامنئی سے بات چیت ہوئی، کراؤن پرنس MBS نے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو فل کیا۔ ابھی چند ہفتوں کے پہلے آپ کے 56 یا 60,000 ایرانیز اب تک بیٹھے ہوئے، الحمدللہ آؤٹ آف اسلامک ڈیوٹی، وہ حاجی واپس نہیں جا سکتے، تو کنگ سلمان نے آرڈر کیا کہ ان کو کھانا پینا رہائش سب ہو، تو وائی ڈڈ دے ڈو دس سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور اچھا آپ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے اس سلسلے میں قطر کی جانب سے مذمت تو سامنے آئی ہے، لیکن بہت مناسب بات بھی ان کی طرف سے قطری حکام کے کی گئی کہ خطے کو آگ میں نہیں جھونکنا چاہیے، امن کی بات کرنی چاہیے، صورتحال میں تھوڑی سی بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی آپ مجموعی طور پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ واللہ مجبور، یعنی کوئی بھی آلٹر، یہ نہ پلان اے ہے نہ پلان بی ہے۔ The main thing is GCC countries کوشش کر رہے ہیں اس کو سٹاپ کرنے۔ آپ دیکھیں کتنے سالوں سے، not because of money جیسے لوگ کہتے ہیں باہر، it is because of hard work، کافی پروگرس ہوا۔ سعودی عرب میں ویژن 2030 ہے، یہ ہو رہا ہے، we don't want to destroy this، اور یہ سو جو گڑبڑ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ایران پر حملہ ہوا، we admit it، اور یہ جو ہو رہا ہے غلط ہے، امریکن نے جو کرا ہے، and اسرائیل اور ایران ان کا ٹرف پہلے سے ہے، لیکن یعنی یہ ایک نیا ڈائمنشن، نیا دروازہ کھول دیا ایرانیوں نے when they attack Aidid Air Force Base۔ ابھی قطر in a very calm manner جیسے آپ نے کہا ان کا جواب جو تھا، لیکن اب دیکھتے ہیں خدا نخواستہ یہ لوگ کوئی دوسری جگہ اٹیک کریں گے یا سعودی عرب، یا بس گلف انٹرسٹ۔ ابھی میں سنتا ہوں کافی اخبار میں سے ادھر ادھر کہ the Gulf interest lies in peace، اور کافی behind the scenes میڈم یہ کوشش کر رہے تھے اس جنگ کو، اور حملہ اور نقصان جو ایران کو ہوگا it will be least، لیکن یہ لوگ نے جیسے میں نے کہا ایک نیا دروازہ کھولا، اور ایک اچھی فضا بنی ہوئی تھی کہ جس میں امن کی بات بھی کی جا رہی تھی اور اتحاد کی بات بھی کی جا رہی تھی۔ اور کیونکہ آپ نے سعودی عرب کا بھی ذکر کیا تو یہ بھی ہم سے شیئر کیجئے گا، سعودی عرب میں کسی قسم کی کوئی ہلچل یا اس وقت ان کی طرف سے کوئی محتاط رہنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کچھ ایسا کیا جا رہا ہے، کوئی جو پریکاشنز ہیں وہ لیے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ I don't think so۔ میں نے جیسے کہا کہ سعودی عرب is almost half the size of Europe، وہ اگر بیس بھی ہوگا ٹریننگ بیس اٹ از somewhere in the یعنی وہ ڈیزرٹ میں ہوگا، سمجھے، لیکن سب اب یہاں میں بیٹھا ہوں، لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کوئی چائے پی رہے ہیں، مکہ مدینے میں فل عمرہ کے لوگ ہیں۔ I don't think so there is panic in Saudi Arabia، لیکن ایسٹرن پروونس جو ہے جو ایران کے پاس ہے 40 میل یا 60 میل، وہاں I am sure there will be precautions taken۔